وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقت مختصر ہے اور جامعہ کی تعلیمی و تربیتی کارنامے بے شمار اور بے مثال ہیں، اور ان حضرات اکابرین کی موجودگی میں جہاں صدر محترم حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مبین صاحب تشریف فرما ہے، حضرت مولانا ابرار صاحب تشریف فرما ہے، حضرت قاری ادریس صاحب تشریف فرما ہے، اور حضرت عبدالحفیظ صاحب تشریف فرما ہے، اور مولانا عبدالصمد صاحب اور دیگر علماء موجود ہے. میں کیسے جسارت کروں، بس میں کوشش کروں گا کہ 2 شعر میں یہ جو تعلیمی تربیتی دور گزرے ہیں اس کی عکاسی کروں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو بخوبی سمجھ جائیں گے. کانٹوں میں جو پھول کھلتا ہے، کانٹوں میں جو پھول کھلتا ہے، وہی پھول گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. اور مانا کہ راہ کو ہم گلزار نہ کر سکے، مانا کہ ہم راہ کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے جدھر سے ہم گزرے. محترم حاضرین، ہم بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ اس جامعہ کا 25واں سالانہ جلسہ منا رہے ہیں، اور ایسے موقع پر میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں حضرت حاجی عثمان صاحب کو، کہ جنہوں نے 2000 میں اس جامعہ کی بنیاد رکھی. اور حضرت حاجی عثمان صاحب وہ نور نظر تھے جامعہ انعام الحسن، جن کے نام پر رکھا گیا ہے حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ پونا والے جو نور نظر تھے حاجی عثمان صاحب. اور یہ بات بھی میں بتلاتا چلوں کہ یہ جامعہ پہلا میں سمجھتا ہوں وہ ادارہ ہے کہ حاجی عثمان صاحب نے یہ تہیہ کر لیا کہ اس جامعہ کو اور یہاں کی مسجد مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ کو ہم خود بذات خود چلائیں گے، اور الحمدللہ تن من دھن سے اور اپنی جان مال اور سب کچھ لگا کر اس جامعہ کو 25 سال سے چلا رہے ہیں، نہ کسی کا تعاون لیا ہے. اور بارہا رہبری اور رہنمائی بھی فرماتے رہے. علیل طبیعت ہونے کی وجہ سے حضرت حاجی سلیم صاحب ان کو یہ دوڑ بھاگ انہوں نے سنبھالنے کے لیے دی، اور وہ اس کو بہت سے خوبی انجام دے. میں آپ کو بہت مختصر سے وقت میں یہ بات کہتا چلوں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سارے عالم پر ایک وہ وقت آیا ہے کہ سارا عالم سکتے میں طاری تھا، اور گھر گھر ماتم بنا ہوا تھا، اور روح کانپ رہی تھی. مدارس بند ہو چکے تھے، مکاتب بند ہو چکے تھے، مساجد بند ہو چکی تھی، اور ہماری آنکھیں مساجد اور مدارس اور مکاتب کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، اور ہمارے کان قال اللہ اور قال الرسول اور اللہ اکبر کی صدائیں سننے سے ترس رہے تھے. یہ وقت لاک ڈاؤن کا تھا، ہم اس کو کیسے بھلا سکتے. لاک ڈاؤن کا زمانہ جب گزرا اور کچھ حالات سازگار ہوئے، حاجی سلیم صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ اب آپ کو یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے. میں تنہا اور ناتوا اس ذمہ داری کو کیسے سنبھال سکتا تھا. میں فوراً اپنے بڑے بھائی حافظ سعید صاحب الرحمانی کی خدمت میں گیا
اور میں نے کہا کہ یہ مسجد کی مدرسے کی سب ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ نے ان سے مانگا تھا یہ ذمہ داری؟ میں نے کہا میں نے تو مانگا نہیں ہوں۔ کہا کہ جب انہوں نے دیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے، اور اللہ اگر کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ صلاحیتیں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی یہ حوصلہ افزائی میرے کام آئی اور ہم نے کام کو آگے بڑھایا۔ اب لاک ڈاؤن کا وہ زمانہ تھا کہ جو طلبہ تھے مدارس میں، کوئی کام پر لگ گیا، کوئی گھریلو حالات کی وجہ سے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اب گویا کہ اس مدرسے کو اور اس جامعہ کو آباد کرنا اور طلبہ کو لانا یہ ایک بہت بھاری اور مشکل کام ہے۔ میرے عزیزوں، میں اس موقع پر علی شاہ نواز صاحب کو نہیں بھول سکتا، جناب حساف صاحب اور جناب شمشیر صاحب کو نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اور ہم آپ کے ساتھ میں پورا کام کرتے رہیں گے۔ ہم چاروں نے مشورے سے اس کام کو آگے بڑھایا اور ترتیب بنائی۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے آن لائن تعلیم شروع کی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس سال 105 طلبہ مدرسے میں زیر تعلیم رہے، جس میں 12 طلبہ نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا، جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ بہرحال لاک ڈاؤن کے بعد سے جو 4 سال یا 5 سال کا عرصہ گزرا ہے، بس میں ایک ہی بات پیش کروں گا جو اس مدرسے کی تعلیمی اور کارکردگی کے اعتبار سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ان 4-5 سالوں میں ہم نے جامعہ سے 40 طلبہ کو حفظ قرآن مجید مکمل کرایا، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ طلبہ علاقے میں کام کر رہے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 4-5 عرصے میں طلبہ کو جمع کرنا، ان پر محنتیں کرنا اور